बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की इस सिलसिलावार किस्त नंबर 74 में हम आज बयान कर रहे हैं मुल्क अजम की आम तस्कीर, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, आसिम बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सन 23 हिजरी में मुल्क सिस्तान और सुहेल बिन अदी ने करमान फतह किया। हुक्म बिन अमरो ने मकरान यानी बलूचिस्तान का मुल्क फतह किया और जंग अजीम के बाद इस मुल्क के राजा रासल ने, जो ईरानियों का तरफदार था, शिकस्त खाई। हुक्म बिन अमरो ने फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में फतह की खुशखबरी के साथ चंद हाथी भी जो लूट में आए थे भेजे थे। हजरत सहार अब्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत हुक्म की तरफ से ये खुशखबरी और हाथी लेकर मदीने गए थे। सहारी अब्दी से फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने इस नवाह के इलाज मालूम करने के बाद हुक्म बिन अमरो को लिखा कि बस जहां तक पहुंच गए हो यहीं रुक जाओ, अब आगे ना बढ़ो। जिस के हम बयान कर चुके हैं कि ये जोरोवार खरासान यानी मरो में मुकीम था। फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने खरासान की फतह का अलम अनफ बिन कैस को दिया, जिसने अव्वल हरात को फतह किया। इसके बाद वो मरो यानी शाहजहां की तरफ बढ़े। यज़दोजर्द यही मुकीम था। वो मरो शाहजहां से मरोदर चला गया और खाकान चैन ये नीज दूसरे सलातीन को इमदाद के लिए खतूत लिखे। अहनफ बिन कैस मरो शाहजहां पर कब्जा किए हुए मरदूद की तरफ बढ़े। यज़ोजर्द यहाँ से भी भागा और बलग में जाकर दम लिया। खरासान में चौकी यज़ोजर्द मकीम था और यहाँ सख्त मार का पेश आने का एहतमाल था। इसलिए फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनफ बिन कैस की कुमक के लिए कई फौजी दस्ते तजर्बे कार और बहादुर सिपह सलारों की मुतहदी में रवाना किए थे। ये ताज़ा दम फौज जब अनफ बिन कैस के पास पहुंच गई तो उन्होंने तमाम लश्कर को हमरा लेकर बलग पर हमला किया, मगर यज़दोजर्द शिकस्त खाकर भागा और दरियाए जहून से उतर कर तुर्कस्तान के इलाके में चला गया। अनफ बिन कैस ने तमाम खरासान पर कब्जा करके मरोवर्दो को सदर मुकाम करार दिया। खरासान की फतह का हाल जब फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ तो अनफ की बहादुरी और मर्दाना कारनामों की तारीफ की, लेकिन फरमाया कि काश हमारे और खरासान के दरमियान आग का दरिया हायल होता। मुद्दा आपका यह था कि फतवात की वस्त कोई अच्छी बात नहीं है। आपने अनफ बिन कैस को लिखा कि तुम जहां तक पहुंच गए इसी से आगे मत बढ़ो। यज़ोजरो जब खाकान के पास फरागाना में पहुंचा तो इसने इसकी बड़ी इज्जत की और जबरदस्त फौज लेकर यज़ोजर्द के हमरा खरासान की तरफ रवाना हुआ। बलग तक खाकान तो मरवरदूद पर हमला आवर हुआ और यज़ीद ने मरो शाहजहां पर हमला किया। खाकान को मरोद में अनफ बिन कैस के मुकाबले में नाकामी हुई और अपने पास नामवरों को कत्ल कराकर वहां से फरगाना की तरफ चल दिया। खाकान को फरगाना की तरफ राही सुनकर यज़दोजर्द ने भी मरो शाहजहां से मुआसरा उठाया और तुर्कस्तान की तरफ चला गया। यज़दोजर्द अमीरों और सरदारों ने ये देखकर यज़दोजर्द का इकबाल यावर नहीं रखा। इससे तमाम जोरो जहरार और माल और असबाब जो वो अपने हमरा तुर्कस्तान को लिए जाता था छीन लिया और यज़दोजर्द बैक बीनी वो गोश खाकान के पास फरगाना में पहुंचा। इस फतह की खुशखबरी फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला के पास मदीना में पहुंची तो उन्होंने मनादी कराकर शहर के लोगों को मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलब किया। फिर इस मजमा आम के रूबरू एक तकरीर फराहम आई जो कि ये थी, आज मजूसियों की हुकूमत फना हो चुकी है, अब वो अपने मुल्क में बालशत भर जमीन के भी मालिक ना हो सकेंगे कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुमको मजूसियों की जमीन, मजूसियों के मुल्क
اور مجوسیوں کے اعمال و اعمال کا مالک بنا دیا ہے تاکہ اب تمہارے اعمال و افعال جانچے۔ بس مسلمانوں، تم اپنی حالتوں کو تغیر نہ ہونے دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بھی حکومت چھین لے گا اور کسی دوسری قوم کو دے دے گا۔ اس کے چند ہی روز دن بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تھا۔ سن 17 ہجری کے آخری ایام میں عراق، شام اور مصر میں طاعون نمودار ہوا، اور اس سن 18 کی ابتدا سے اس وبا میں اشاعت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی سرزمین عرب میں قحط عظیم برپا ہوگا۔ غلہ کی کمی سے تمام ملک میں بڑی پریشانی پھیلی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قحط کے دور کرنے اور لوگوں کی مصیبت کو ہلکا کرنے کی کوشش میں حیرت انگیز سرگرمی اور جفا کشی کا اظہار کیا۔ صوبہ جات ممالک اسلامیہ کے عاملوں کے پاس احکام بھیجے گئے کہ اہل مدینہ کے لیے غلہ جہاں تک ممکن ہو روانہ کریں۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت عمرو بن عاص نے مصر سے 20 جہاز غلہ کے بھیجے۔ ان جہازوں کے آنے کی خبر سن کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بندرگاہ تک، جو مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر تھی، تشریف لے گئے۔ غلہ کو جہازوں سے اتروا کر ایک محفوظ مکان میں رکھا گیا اور ضرورت مندوں کی فہرستیں مرتب کر کے غلہ ان میں تقسیم کرایا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ جب تک قحط کے بلا لوگ مسلط ہے، ہم گھی اور دودھ ہرگز استعمال نہ کریں گے۔ اس خشک سالی کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم نے اہل مدینہ کو ہمراہ لے کر نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے نکلے۔ دعا مانگی۔ دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ شام میں طاعون کی وبا کے نمودار ہونے کا حال سن کر فاروق اعظم مدینہ منورہ سے خود شام کے اسلامی فوجوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام سرغ میں پہنچے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور انہوں نے دوسرے سرداروں میں اسلامی فوجوں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرے سردار لشکر سے بدریق استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ کر ملاقات کی اور بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اب آگے طاعونی علاقے میں تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت ابو الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس جگہ وبا پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر اتفاق سے اس مقام پر وبا پھیل جائے وہاں جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگو۔ اس حدیث کو سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف واپس سے ہوئے اور سرداران لشکر کو تاکید کے طور پر ہدایت کی کہ آئے کہ جہاں تک ممکن ہو اس مرض کی متعلق انسدادی تدابیر کام میں لائیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے لیے ایک نشیبی علاقے میں مقیم تھے۔ فاروق اعظم کے حکم کے موافق وہاں سے کوچ کر کے مقام جابیہ میں، جس کی آب و ہوا اچھی تھی، لشکر اسلام کو لے آئے۔ یہاں آ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح مرض طاعون میں مبتلا ہوئے۔ جب مرض کی شدت اور زندگی سے مایوسی ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنی جگہ حضرت معاذ بن جبل کو سالار لشکر مقرر فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئے۔ معاذ بن جبل بھی زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکے۔ اول ان کے بیٹے نے اسی مرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی، پھر وہ بھی بیمار ہوئے۔ انہوں نے مرنے سے پیشتر عمرو بن عاص کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ عمرو بن عاص حضرت معاذ بن جبل کی وفات کے بعد لشکر اسلام کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں نے الگ الگ چوٹیوں پر قیام کیا۔ چند روز کے بعد اس وبا کا زور شور کم ہو گیا۔ مصر کی فتح اس طاعون اور وبا سے یقیناً پہلے ہو چکی تھی۔ اس وبا کے ایام میں حضرت عمرو بن عاص مصر سے غلہ مدینہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ کے پاس شام کے ملک میں تشریف لائے کہ فاروق اعظم کی حدود شام میں تشریف لانے کا حال ان کو معلوم ہو چکا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ مصر کے حالات بیان کرنا اور انتظام ملکی کے متعلق فاروق اعظم سے ہدایت کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کے بعد حضرت عمرو بن عاص اس وبا کی مصیبت اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ کی وفات کے سبب فوراً مصر کو نہ جا سکے تھے۔ اسی وبا میں یزید بن ابی سفیان جو دمشق کے عامل تھے
فوت ہوئے۔ ان کی فوت ہونے کی خبر سن کر فاروق اعظم نے حضرت معاذ بن ابی سفیان ان کے بھائی کو دمشق عامل مقرر کیا۔ اس انتظام میں شرجیل بن حسنہ علاقہ اردن کے عامل مقرر ہوئے۔ اس وبا میں بڑے بڑے معزز بزرگ صحابی فوت ہوئے اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو ایک خاص رفتار کے ساتھ جاری تھا، اس لیے رک گیا کہ لشکر اسلامی اپنی ہی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ اسی سن 18 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شرح بن حارث کندی کو کوفہ کا اور کعب بن سوار کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ اسی سال فاروق اعظم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کی راحت کے لیے مکانات اور کنویں تعمیر کروائے، خانہ کعبہ کے صحن کی توسیع کی اور لوگوں کے مکانات خرید کر صحن کعبہ میں شامل کیے۔ تو دوستو، جن ملکوں اور صوبوں کا یہ فتوحات کا ہم ذکر کر چکے ہیں، ان میں فارس اور عراق، جزیرہ خراسان، بلوچستان، فلسطین، مصر، آرمینیا وغیرہ کا تذکرہ آ چکا ہے۔ یہ فتوحات جو فاروق اعظم کی 10 سالہ خلافت کے زمانے میں ہوئیں، معمولی فتوحات نہیں سمجھی جا سکتی۔ فاروق اعظم نے سن 22 ہجری میں اسلامی سلطنت کے جو صوبے مقرر فرمائے، ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ مکہ مدینہ، شام، جزیرہ بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خراسان، آذربائیجان، فارس، ان میں سے بعض صوبے ایسے تھے جو 2 صوبوں کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ بعض صوبوں کے صدر مقام بھی 2 تھے اور دونوں جگہ الگ الگ صوبیدار اپنے کام عملہ کے رہتے تھے۔ ہر صوبے میں ایک والی یا عامل، ایک کاتب یا میر منشی، ایک بخشی فوج، ایک صاحب خراج یا کلکٹر، ایک پولیس افسر، ایک افسر خزانہ، ایک قاضی ضرور ہوتا تھا۔ خلافت فاروقی پر ایک عام تبصرہ لکھنے سے پہلے جو بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، شہادت فاروقی کا حال بھی بیان کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے بہتر ہے کہ ہم کل اپنا دوسری قسط میں ہم شہادت فاروق اعظم کا ذکر کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔